کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہوتا ہے کہ بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں. مکان اچھا ہوتا ہے، گھر اچھا ہے، بہت مضبوط بنا ہوتا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا پانی رسنے سے بنیادوں میں پانی چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک دن آتا ہے کہ وہ گھر اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں. وہ ہوتا نیا ہے، خوبصورت اور خوشنما ہوتا ہے، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، لیکن دراڑوں کی وجہ سے وہ برا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، تعفن کا بو آنا شروع ہو جاتی ہے، سمیل آتی ہے، جنہوں سلابہ کہیں ہو پنجابی چ ایسا میں تھوڑے کولوں بھی سلابے دے بو آ رہی ہو، اسی بھی سلابے باہر آ کوئی نہیں خیر ہوئی تو پا لگن گیا سلابہ سوکے پر. پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ عمارت دھڑام سے نیچے، پھر کہتے ہیں کہ اتنے بندے اس میں فوت ہو گئے. یہ اس کا منطقی انجام ہے جو آخر کار ایونچولی جس جگہ پہ اس نے ختم ہونا ہے اس کہانی میں، وہ کہانی ختم ہے. اور انگریزی کا وہ محاورہ میں نے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، کہتے ہیں کہ تھک اینڈ آف دا ویج. باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بہت گمبھیر ہوتا ہے، بہت ظالم ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے. دیکھنے میں بات چھوٹی ہوتی ہے لیکن نتیجہ خیز جب ہوتی ہے تو پھر خون آشام چیزیں رونما ہوتی ہیں. یہی حال ہے ہمارے عقیدہ اہل سنت والجماعت. جب گندی نالیوں کا پانی اس کی بنیادوں میں پڑتا ہے تو پھر ظاہر ہے رہنے والا وہ تعفن کا شکار تو ہوتا ہے، لیکن وہ رہنے سے لگاتار اس میں اس کی بو جو ہے وہ چلی جاتی ہے. روز رہتا ہے، روز رہنے سے اسے بو نہیں محسوس ہوتی. جب نیا پہ آتا ہے میرے جیسا کوئی مسافر وہ کہتا ہے بڑی بو آتی ہے آپ کے گھر سے، تو میرا سے آتی ہیں روز سجاتے ہی کام میں سامنے نہیں آتی. یعنی آپ کو یہ محسوس ہوتی ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتی، تو بات درست ہے. اس لیے عزیزان محترم جو عقیدہ حق ہے وہ پیوریفائڈ ہے، اور جو وقت گزر وہ تو پاک اور صاف ستھرا ہے. اس میں یہ اسی طرح ہے جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا ہے؟ عقیدہ وہ بنیاد ہے جس بنیاد پر سارے دین کی عمارت استوار ہے. اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا وہ عقیدہ میرے اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے. یعنی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میرا طریقہ جو چینلائز ہو کے مجھ سے پہنچے گا صحابہ تک، یعنی میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد، تشریف لے جانے کے بعد، ہدایت کا سرچشمہ اور مینارہ نور، مینارہ رشد و ہدایت، مرکز رشد و ہدایت، پیمانہ رشد و ہدایت، معیار رشد و ہدایت، سٹینڈرڈ آف ٹروتھ جو ہے وہ ہوگا میرے بعد صحابہ کی ذات. اب اس کو ہدایت کو چینلائز کیا، ٹھیک ہے نا، ہدایت کو چینلائز کر دیا، چینل دے دیا، راستہ دے دیا کہ میرے بعد یہ طریقہ منتقل ہوا ہے صحابہ میں، جو میرا طریقہ ہے. تو میرا طریقہ منتقل ہوا صحابہ میں، تو اب کہاں فرمایا ہے کہ صحابہ کا طریقہ صحابہ تک موقوف رہے گا؟
کہ صحابہ چلے جائیں گے تو یہ طریقہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں سے اس حدیث پاک کی روح سے ہمیں پتہ چلتا ہے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ان کی جو کیا کہتے ہیں وہ نرسری، وہ تعلیم اس قدر عام کر چکے ہوں گے کہ ان کے چلے جانے کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ آہستہ آہستہ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن یہ نبی غیراللہ آپ کی نظر میں یہ سب سینیریو موجود تھا۔ اب ان کے جانے کے بعد کیا ہدایت معدوم ہو جائے گی؟ جس طرح کوئی چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی، جس طرح تورات ختم ہوئی، انجیل ختم ہوئی، زبور ختم ہوئی، سابقہ جو کتب سماوی ہیں یا صحائف آسمانی ہیں وہ معدوم ہو چکے، ناپید ہو چکے، کیا اب وہ ایسا ہوگا؟ اس سے مراد یہ ہے جو صحابہ تک پہنچا، اب صحابہ کے بعد وہ پہنچے گا اولیاء کاملین اور صحابہ کے پیروی کرنے والے، جو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، وہ لاکھوں کی تعداد میں متصل ہے۔ اب یہ دین متین اور یہ دین حنیف، اب اس دین کی جو جزیات ہیں، جو اس کی بنیادیں ہیں، وہ اس قدر مضبوطی سے استوار کر دی گئی ہیں کہ جس طرح آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ کبھی اس کو ہلانے کے لیے کوئی آئے تو صحابہ کے اس آخری زمانے میں پھر حضرت امام علی مقام مدینہ سے نکلتے ہیں اور کربلا تک پہنچتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ائمہ کرام جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، انہوں نے قرآن و سنت کی بنیاد کو اس قدر مضبوط کیا کہ اپنی جان خطرات میں ڈال دی اور لا تعداد مظالم کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر ائمہ کرام کے یا تو بادشاہ دشمن ہو گئے، دنیا دار ہوئے جنہوں نے ڈیوییٹ کیا اسلام سے، دین سے نیا راستہ نکالنے کی کوشش کی۔ ائمہ اربعہ کی حیات طیبہ اٹھا کے دیکھیں تو حضرت امام احمد بن حنبل کے کوڑے کسی کو بھول چکے ہیں، تو یہ کیوں کھائے؟ یہ اسی لیے حضرت امام اعظم کی تمام تحقیق جو ہے وہ کس بات پر مبنی ہے؟ یہ تو آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں، یہ تو کبھی آپ نے غور کیا ہی نہیں۔ حضرت امام اعظم کی ساری تحقیق صحابہ کی تعلیم کی بنیاد پر ہے، صحابہ کی تعلیم کی بنیاد پر ہے، اس لیے صحابہ کے جانے کے بعد وہ دین حنیف اور اہل سنت و جماعت کا وہ طریقہ وہ معدوم نہیں ہوا، بلکہ ہر روز نیا آنے والا دن جس نے پہلے سے بھی اس کو زیادہ روشنی عطا فرمائی۔ تو آج تک اگر اب ایک بات یہ ہوئی، دوسری بات قرآن حکیم میں آپ نے متعدد مقامات پہ جو قرآن حکیم جس کو ویلیڈیٹ کرتا ہے اور قرآن حکیم سند بیان فرماتا ہے کہ ہر چیز روز روشن، کیا اب قرآن حکیم سے پوچھ رہے ہیں، یوں لفظوں میں صاف ہو جائے، اب قرآن سے پوچھے کہ صحابہ کے جانے کے بعد یہ دین اور دین کی تعلیم یہ ناپید ہو جائے گی، کہیں سے مل سکے گی؟ کیا ہر بندے تک پہنچے گی؟ کیا ہر بندے تک اس کا تصور ہے صحت کا، اس کی تصحیح کا، اس کے صحیح ہونے کے معیار کا اب پتہ ہر ایک کو چل جائے گا، چل سکے گا؟ یا یہ بات ہر ایک جان لے گا، ہر ایک کے نالج میں آ جائے گی؟ قرآن حکیم یہ کہتا ہے صحابہ کے تشریف لے جانے کے بعد ہر نیکی جو چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر برائی جو چھوٹی ہو یا بڑی ہو،
ہر انسان کے مزاج اور طبیعت پر قرآن و سنت کی روشنی میں، چونکہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اور عقیدہ حقہ کی بنیاد ہے کس پر؟ جو سب سے بڑا سورس آف اسلام ہے، جو سب سے بڑا سورس آف نالج ہے، جو سب سے بڑا سورس آف انٹروڈکشن ہے، جو سب سے بڑا سورس آف انفارمیشن ہے، وہ ہے نص قرآنی۔ اب نصوص قرآنیہ میں کوئی تحریف ہوگی جس طرح پرانی کتابیں بدل گئی، کتابیں بدل گئی، تعلیم بدل گئی، نظام بدل گئے، یہاں اب کتاب بدلے گی نہیں، چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ تو جب اپنے ذمہ کرم پر لے لیا تو پھر صحابہ اور اس کی پھر آنے والے بعد کے ادوار میں جو نفوس قدسیہ پیدا ہوئے، جو امین ہیں تعلیمات صحابہ کے، تعلیمات قرآنیہ کے اور احادیث مبارکہ کے، یہ ہے وہ چینل جس پہ آپ لادباد مباحث اور ڈیبیٹ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اگر حدیث کی کتابوں میں پڑھ لیں یا پھر احادیث کی جو تدوین ہے اس کے ادوار کے حوالوں سے پڑھ لیں یا اس انتظام و انصرام کے حوالہ سے پڑھ لیں کہ کس طریقے سے صحابہ نے اس انتظام و انصرام فرمایا اور کس طریقے سے صحابہ کے بعد آنے والے تابعین اور تبع تابعین کے ادوار میں اس قرآن حکیم کی تعلیم اور احادیث مبارکہ کی تدوین اور اس کی تعلیم پر جس قدر زور دیا گیا، تو پھر عزیزان گرامی قدر یہ دور ہر دور میں، یہ چیز ہر دور میں، یہ بات ہر دور میں اسی طرح وراثت تھی جس طرح تعلیم سے پہلے صحابہ کے دور میں اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ انسانوں کے دلوں میں موجود تھا۔ یہ جذبہ تا قیامت مسلمانوں کے سینے میں موجود رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے اس سارے اب اس کی ایک میں مثال عرض کر دیتا ہوں، جس طرح کہ مولانا صاحب نے بھی ارشاد فرمایا۔ کچھ دن پہلے یہ سیٹرڈے نائٹ، یہ پچھلا ہفتہ جو گزرا ہے، ناروال کے اہل تشیع کے مرکز سے میرا گزرنا ہوا، وہاں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کا مطلب ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے اچھا وہ انسان ہے جو قرآن حکیم خود سیکھتا ہے اور پھر آگے سکھاتا ہے، خود تعلیم حاصل کرتا ہے پھر لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ میں وہاں سوچ میں پڑ گیا کہ بھلے لوگوں کون سا قرآن، وہاں تو صاف لفظوں میں صدیق کی شان لکھی ہوئی ہے۔ یہ قرآن جو سیکھے گا، یہ قرآن جو سیکھے گا، جس جو حدیث لکھی ہے، لا ریب فی، قیامت تک اس میں شکوک و شبہات کو پیدا کرنے کی کوشش کرو لیکن کر نہیں سکتے، چونکہ نص قرآنی میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو لہٰذا ان عقائد اور اس عقیدہ حقہ جس کا نام اہل سنت و جماع ہے، اس عقیدے کی بنیاد قرآن پر ہے اور احادیث مبارکہ پر ہے، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود رب رحمان کے ذمے ہے۔ تو پھر اب کون سا قرآن پڑھاؤ گے صدیق کی شان والا؟ بتاؤ تو صحیح، ہم تم سے کوئی بحث نہیں کرتے، تمہاری کوئی توہین نہیں کرتے، چونکہ ہم تو انسانوں کو عزت دینے والے ہیں اور ہم تو عزت والے گھرانوں سے ہیں، عزت والے گھرانوں سے ہمارا تعلق ہے، ہم کسی کی توہین نہیں کرتے۔
فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے، سیکٹیرین وائلنس کی بات نہیں کرتے، ہم کسی دہشت کی بات نہیں کرتے، دہشت گردی کی بات نہیں کرتے، لیکن بتاؤ تو صحیح وہ قرآن کون سا ہے؟ کیا اس میں صدیق کی شان جو لکھی ہے، جو رحمان کا قرآن ہے، جو تم نے حدیث کی روح سے جس کو سیکھنا ثواب کا کام، ثواب کا کام، اور اس کو سکھانا بھی ثواب کا کام، اب جو تم نے سیکھا ہے وہ کون سا قرآن ہے؟ اور جو تم نے سیکھا ہے تم نے صدیق کی شان کو نہیں دیکھا، وہاں تو لکھا ہوا ثانی اثنین جو صدیق غم نہ کر، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہاں تیسرا کوئی موجود نہیں تھا، اب ہوتا کوئی تیسرا تو شکوک و شبہات اس پہ کوئی تیسرا ہے، لہذا یہ نہیں وہ ہوگا۔ ثانی اثنین، اب قرآن خود اس کو بیان کرتا ہے، اگر قابل غور نہ ہوتا، قابل ذکر نہ ہوتا تو قرآن خود ہی بیان نہ کرتا، اگر مصطفیٰ کریم اپنی زبان اقدس سے کہہ بھی دیتے تو قرآن نہ کہتا، لیکن قرآن چونکہ اس کو نوٹ کرتا ہے، اور قرآن ہے اللہ تعالیٰ کیا کلام، اور کلام ربانی کہتا ہے جب دو تھے تو ایک نے دوسرے سے یہ کہا کہ غم نہ کر ان اللہ معنا، اب جس کو نبی کہے غم نہ کر، اور اس کی بنیاد اس پر فراہم کی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرمایا ہے قرآن نے اور یہ فرمایا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ میرے اور تیرے ساتھ ہے۔ اب صرف اتنی بات بتاؤ کہ تم نے قرآن کون سا پڑھا ہے؟ قرآن میں تو جا بجا صحابہ کی اوصاف ہیں، اور بالخصوص امام ابوبکر صدیق اور خلفائے راشدین کے اوصاف ہیں۔ اب آؤ عقیدہ اہل سنت والجماعت کی طرف، اب آؤ عقیدے کی طرف، کون سا عقیدہ پکا ہے، کون سا حق ہے؟ ہماری طرف آؤ، صدیق کی شان بیان کرو، آمنا و صداقت، ہم ایمان لاتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ فاروق کی شان بیان کرو، ہم ایمان لاتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں۔ عثمان غنی کی شان تم بیان کرو قرآن سے، یہ جو قرآن ہے جس کو سیکھنا سکھانا ثواب کا کام ہے، ہم کرتے ہیں اس کو آمنا و صداقت۔ اب مولا کائنات کی شان اس قرآن سے بیان کرو، ہم آمنا و صدقنا، تو معلوم یہ ہوتا ہے جو قرآن چاہتا ہے عقیدہ حقہ کے قائل اور عقیدہ حقہ جن پر مشتمل ہے، جن کا نام اہل سنت والجماعت ہے، وہ ان تمام کی عزت اور وقار کے حامل ہیں اور عزت و وقار کے قائل ہیں، تو معلوم ہوتا ہے جس قرآن کو سیکھنا حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ثواب بتایا گیا ہے، وہ قرآن تیری درسگاہ میں نہیں پڑھایا گیا، چونکہ وہ آنے چورا والا پینڈ پرالی تو لگ جائے، جیڑا قرآن تو سمو دسنا نے تیری پرالی دس دی ہے کہ اتھے چول کوئی نہیں، اتھے چول ہے کوئی نہیں، لہذا ایسی کسے ملاوٹ کا شکار نہ ہونا کہ تے کرنل سپر لب دے کہ تے 86 کر لیا ہے، تے پھر آپ ایک کھاندے رو گے تے لوکاں نے دعاؤ گی، اور جڑی 86 بیجے میں بندے نے پوچھا جڑے ذمہ دار نے 8 سے میں کہ کیوں بیجے نے 2 نمبر مال سپری شکری میں ہے دی تو قیمت ساسا تو نہیں ملاوٹ لی اصلی کی ملاوٹ کر کے بیچا لی ایس واسطے ہوئی ہے، لہذا جتنی بھی نقل ہے وہ اصل میں مل کر لوگوں کو خراب کرنے کے لیے ہے، اور اس کی ایک اور جھلک صرف میں دکھا دوں دوسرے لفظوں میں جو میں روز عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے
جو میں نے آیا مبارکہ پڑھی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سبحان اللہ۔ اب جو ولی ہیں یہ کہے کہ ہم میں بھی ہے، کوئی کہے گا ہم میں بھی ہے، وہ نام رکھوا لیتے ہیں نا لوگ، جس طرح کہتے ہیں تو نام ولی، تو ولی نام رکھنے سے ولی نہیں ہوتا۔ ولی بننے کے لیے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس کی حقیقت کو جانچنے کے لیے ہمارے پاس ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے، بہت سے معیار ہیں، لیکن ایک پیمانہ یہ ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر جس قدر کامل اتباع رکھے گا اسی قدر کامل ولی ہوگا۔ اب حضور کی سنت پر اتباع کرنے والا، سنت کی اتباع کرنے والا، سنت کی پیروی کرنے والا، اب کہاں لکھا ہے کہ وہ تم میں سے ہے؟ وہ تو صدیق اکبر کا مرید ہے۔ اب یہ کہتے ہیں ہم صدیق اکبر کے مرید ہیں، یہ بھی اب نئی مصیبت ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم صدیق اکبر کے مرید ہیں، لیکن صدیق اکبر تو ایسے بغض والوں کو مرید بناتا ہی نہیں۔ اب ہم صدیق کو دیکھیں کہ آپ کن کو مرید بناتے ہیں؟ جن کے دل میں بغض ہو فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا، مولا کائنات کا، آپ ان کو مرید بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں مرید نہیں بناتا، یہ مرید بننے کے قابل نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے آپ مرید بنا لیں گے جو صدیق کا قائل نہیں، جو قائل نہیں ہے عثمان غنی کا، جو قائل نہیں ہے مولا علی کا؟ تو عمر کہتے ہیں میں ایسے شخص کو مرید نہیں بناتا۔ عثمان غنی سے پوچھیں آپ ایسے شخص کو مرید بنائیں گے جو گستاخ ہو صدیق اکبر کا، جو گستاخ ہو فاروق اعظم کا، جو گستاخ ہو مولا کائنات کا؟ وہ کہتے ہیں یہ میرا مرید بننے کا حل ہی نہیں ہے۔ یہ تاریخ اٹھا کے یہ صاف موٹے لفظوں کو بیان کرنے کے لیے بس ایک دو جملوں میں میں صرف عرض کر رہا ہوں، باقی تاریخ نکال کے دیکھ لیں، وہاں پہ حدیث کو دیکھ لیں، کوئی ایسا مرید ان کا نہیں ملے گا جس کے دل میں کسی دوسرے کا بغض، خلفائے راشدین کا آپس میں کسی ایک کا مرید دوسرے کا بغض نہیں رکھنے والا۔ مولا کائنات کا مرید، مولا کائنات کے مرید، کیا مولا کائنات کے مریدوں کا اپنے پیر کامل کی تعلیم پر اعتماد ہے؟ یہ جو کہتے ہیں ہم مرید ہیں، لیکن مولا کائنات صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی ان کے گستاخوں کو مرید نہیں بناتے، نہ مرید مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ علی نے دیکھا ہے صدیق کے کندھوں پہ نبی کو سوار ہوتے ہوئے، علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ علی کو عینی شاہد ہے نا، آئی وٹنس ہے، آئی وٹنس ہوتا ہے جو سب سے معتبر ہوتا ہے۔ مولا کائنات نے صدیق کو دین کے لیے قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ مولا کائنات نے اپنے سے پہلے، اور ایک بات دوسری بات یہ ہے، یہ باتیں اسی تسلسل کے ساتھ ہیں لیکن اس کو اختتام کر کے میں یہاں آتا ہوں۔ شاید آخری خلیفہ راشد بنانے کا مقصد ہی، علی کو آخری خلیفہ راشد بنانے کا مقصد ہی یہ تھا۔ خلیفہ راشد اس کو کہتے ہیں جس کی ڈائریکٹ تربیت سرور کائنات نے خود کی ہے، جس کی تربیت خود اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہتے ہیں خلیفہ راشد، آخری خلیفہ راشد ہے مولا کائنات۔ اب مولا کائنات کو آخری خلیفہ بنانا، آخری خلیفہ راشد بنانا، میرے خیال میں وہ آخری خلیفہ راشد بنے ہی اس وجہ سے ہیں تاکہ کوئی تینوں کی طرف انگلی اٹھائے تو علی اس کا ہاتھ، علی اس کا ہاتھ توڑے گا، وہ انگلی جو خلفائے ثلاثہ کی طرف اٹھے گی، علی اس انگلی کو نہیں ہاتھ کو ہی کاٹ دے گا۔ کیوں؟
انگلی کیوں نہیں کاٹے گا, ہاتھ کیوں کاٹے گا؟ اس لیے پیغمبر آخر الزمان نبی غیبدان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اور وہ بات آپ نے سماعت فرمائی ہوگی, وہ جس نے کہا تھا جو منافق تھا, جس نے کہا تھا کہ معاملہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں لے جانا, جو غیر مسلم تھا اس نے کہا لے جانا ہے کیونکہ نبی حق پر فیصلہ فرماتے ہیں. جو منافق تھا اس نے کہا نہیں لے جانا, اسے پتا تھا کہ حق پر ہوگا, تو حق پر یہ ہے میں نہیں, تو فیصلہ میرے حق میں نہیں ہوگا. تو فیصلہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا نہیں یہ صحیح ہے تم غلط ہو. تو فیصلہ چلا گیا فاروق اعظم کی عدالت میں. یہ سنا ہے نا, یہ تو سنا ہے. اب فاروق اعظم جو فیصلہ کرتے ہیں بھئی کیا فیصلہ کروانا ہے؟ انہوں نے کہا فیصلہ یہ کروانا ہے کہ نبی نے فیصلہ کیا ہے اس کے حق میں اور اس کو کہا ہے غلط. اب بتائیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, آپ فیصلہ کریں, ہمیں آپ پر یقین ہے. تو فاروق اعظم نے کہا اگر مجھ پر یقین ہے نا تو پھر یہی ٹھہرے رہو. عمر ایسا فیصلہ نہیں دے گا کہ قیامت تک یقین اسی پہ کیا. عمر کے فیصلے پہ یقین کی نظر سے ہی دیکھا جائے گا, شک کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا. کیوں؟ فرمایا تلوار لائے اور گردن کاٹ کے نیچے رکھا. یہ ہے جو نبی کا گستاخ ہو, عمر کا فیصلہ یہ ہے. تو جو خلفائے ثلاثہ کا گستاخ ہو پھر علی کا فیصلہ بھی یہ ہے. اب عمر سے یہ کیسے توقع کریں گے کہ جس علی کو حضور فرماتے ہیں کہ انت آخی فی الدنیا والآخرہ, تم بھائی ہو میرے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی, پھر عمر اسی بھائی سے مخالفت کرے گا؟ کیسے باتیں کرتے ہیں؟ ابو بکر اس سے مخالفت کرے گا, عثمان اس سے مخالفت کرے گا, یہ ہو نہیں سکتا. اور جو اوصاف حضور نے خلفائے ثلاثہ کے بیان کیے علی اس سے انحراف کرے یہ ہو نہیں سکتا. علی انحراف کرے یہ ہو نہیں سکتا, چونکہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ. اور قرآن جس قرآن کے ساتھ علی ہے اور جو قرآن علی کے ساتھ ہے, جو قرآن علی کے ساتھ ہے اور جس قرآن کے ساتھ علی ہے, اس قرآن میں اپنی دیوار پر لکھنے والوں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. علی جس قرآن کے ساتھ ہے اس میں صدیق کی شان بھی ہے, صدیق کی شان ہے, عمر کی شان ہے, علی کی شان, عثمان کی شان ہے. جب اتنی شانیں اس قرآن میں ہیں تو پھر علی تو اس قرآن کے ساتھ ہے, تم کس قرآن کے ساتھ ہو؟ یہ ہے وہ عقیدہ حق. لہذا ولی ہو نہیں سکتا کوئی جب تک حضور علیہ السلام کی سنتوں سے مذاق کرے, حضور کی سنت سے انحراف کرے اور حضور کی سنت سے باغیانہ روش اختیار کرے. تو عزیزان محترم, خالق کائنات نے ان اولیاء کے اوصاف تو بہت بتائے ہیں, لیکن میں وہ اوصاف کی طرف نہیں جاؤں گا چونکہ جانا تو میں کسی اور طرف چاہتا تھا. لیکن آج چونکہ انہوں نے مجھے بھول گیا تھا کہ اس کا کیا ہے عنوان, لیکن انہوں نے علامہ صاحب نے یاد فرمایا کہ اس کا عنوان ہے عقیدہ حق اہل سنت والجماعت. اور اب آئیں اس طرف جہاں سے میں نے شروع کیا. اب آپ کے مکان میں پانی پڑے ہمسائے کی نالی کا تو لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ پہلا تو پیار نال کہتے ہو اب بھاجی نالی جڑی انہوں نے بند کرو, ساڈا مکان جڑا نا یہ لے دے چلیے. جدو 2 مہینے نہیں تو پھر ڈانگا سوچا نکلنا, پھر کہنا کہنا کن جھاڑنا کہنا نک جھاڑنا.
یا کہ سر لا جاتا ہے اس طرح نہیں، یہ جینون اور نیشنل طریقہ ہے، ظاہر سسٹمیٹک ہے، اگر زبان نہ نہیں سمجھے گا پھر اگلی گل، لیکن عقیدے چ دراڑا لوکی پان تے تسی انہاں نوں روکن دی بجائے آکھو سارے بھرا نے، یہ بھرا کدے نے؟ جڑا نبی دا سکا نہیں وہ تہاڈا بھی بھرا نہیں، انما المؤمنون مومن بھرا نے نا، مومن بھرا نے، اور صحابہ کی شان کی ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، لیکن وہ میں آج کل کا دور ایسا ہے، میں کئی بار تمہیں واقعہ سنایا، ساڈے کرنل صفدر جوید کانو صاحب نے تھے، وہ ایک دن ایک فاتحہ تے بیٹھے تھے، کہنے لگے کرنل صاحب نے کہ یہ سارے بھرا نے، مطلب کوئی نہیں بنڈیا خاص، کہ جی یہاں گلوں میں جائیے جناب تو پھر تو ساریا پاکستان کی آدھیاں مسیتیں شام کو ٹہ جاتی، وہ مسجد جہی سی مدینہ منورہ چ بنائی سی مسجد دربار، وہ بارے جو انہیں اشارہ کیا کہ جی اس گل میں جائیے تو ادھیاں مسیتیں پاکستان کو ٹہ جاتی، میں انہوں نے جواب یہ دیتا سی، میں کہا تسی ٹاؤ یا نہ ٹاؤ، تسی ٹاؤ یا نہ ٹاؤ، لیکن خالق نے معیار ہی ایک لفظی سوال